پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی بھارتی سازش آج ناکام ہونے جا رہی ہے۔ ذرائع نے ڈان نیوز کو بتایا ہے کہ پاکستان FATF کے تمام اہداف کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ پاکستان نے جنوری 2023 کی FATF کی ٹائم لائن سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لیا۔ ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے لیے FATF کے تمام 27 پوائنٹس پر عمل درآمد مکمل کر لیا گیا۔ اس طرح منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے FATF کے تمام 7 پوائنٹس پر بھی مکمل عمل درآمد کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایکشن پلان بنایا اور 4 سال میں اس پر عمل درآمد بھی کر لیا۔ اس اہم کامیابی میں افواج پاکستان کا اہم کردار رہا۔ اس میں حکومت اور دیگر قومی اداروں نے بھی مکمل ساتھ دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ہدایت پر سال 2019 میں GHQ میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا۔ سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکینزم بنایا۔ اس سیل نے FATF کے تمام 34 پوائنٹس پر ایکشن پلان ترتیب دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ FATF حکام ستمبر 2022 تک آن سائٹ وزٹ کے لیے پاکستان آئیں گے۔ FATF حکام کے اس دورے کے بعد پاکستان کے بعد 22 اکتوبر تک وائٹ لسٹنگ کی راہ ہموار ہوگی۔ اس دوران پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 8 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ منی لانڈرنگ مقدمات کی تحقیقات 13 ماہ میں مکمل کی گئی۔ تحقیقات کے دوران 71% اثاثے ضبط کیے گئے۔ 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ 4 سال کے دوران متعلقہ قوانین میں عمل درآمد سے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں بھی کمی ہوئی۔ پاکستان نے مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات بھی وضع کیے۔ منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کے نفاذ کے بعد 2 سال کے دوران 26,630 شکایات درج کی گئیں۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، جیولرز اور غیر مالیاتی کاروبار کے لیے خصوصی ڈائریکٹریٹ قائم کیا گیا۔ FBR نے 22,000 سے زائد مقدمات اور 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے۔ FBR نے 170 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی۔ FBR ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا۔ حکام SACPA نے 1,46,000 سے زائد کیسز کا جائزہ لیا اور 2,388 ملین جرمانہ عائد کیا۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک سال میں 123% اضافہ ہوا۔